یزید بن معاویہ کے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد سن 60 ہجری کے ابتدا میں کوفہ میں موجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں اور شیعوں نے ایک میٹنگ کی جس میں کچھ صحابہ رسول، تابعین اور موالی موجود تھے۔ آپسی مشورے کے بعد انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ آپ کے تشریف لانے کے بعد تمام لوگ آپ کی بیعت کر لیں اور یزید بن معاویہ کے خلاف باقاعدہ بغاوت کی جائے۔ لہٰذا انہوں نے امام حسین کو خطوط پر خطوط لکھے اور انہیں اللہ کا واسطہ دے کر کوفہ آنے کو کہا تاکہ ان کی رہنمائی میں اس ظالم حاکم اور حکومت کے خلاف خروج کیا جائے۔ لہٰذا حضرت امام حسین اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے، لیکن جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس نے اپنے جابر گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ بھیجا تاکہ کوفہ میں بغاوت کے ماحول کو روکا جائے۔ اس نے کوفہ میں اعلان کر دیا کہ جس نے بھی امام حسین کے سفیر مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا یا ان کے ساتھ پایا گیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ نیز یہ افواہ عام کر دی کہ شام سے یزید ایک بڑی لشکر بھیج رہا ہے جو کوفہ پہنچنے ہی والا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر اہل بیت کے حامیوں اور شیعوں کے بڑے بڑے سرداروں اور رہنماؤں کو گھروں میں نظر بند کر دیا، جن میں سلیمان ابن سرد خزاعی، مسیب بن نجبہ فزاری، رفاع بن شداد بجلی، عبداللہ ابن سعد الازدی وغیرہ شامل تھے۔ لہٰذا ان بزرگ ہستیوں کے قید ہو جانے کے بعد کوفیوں کے دلوں میں حکومت کی دہشت بیٹھ گئی اور لوگ بے بس ہو گئے۔ وہیں کوفیوں کی ایک بڑی تعداد کو سونے اور دیناروں سے خرید لیا گیا تاکہ وہ حکومت کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔ نتیجتاً 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام علی مقام حضرت حسین ابن علی اور ان کے اہل بیت و ساتھیوں کو کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا گیا اور شامی لشکر نے پورے قافلے کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی تو ان اصحاب کے لیے یہ نہایت ہی ذلت اور خواری کا مقام تھا کہ نہ ہی وہ اپنے امام کی مدد کر پائیں اور نہ ہی کربلا پہنچ سکے۔ لہٰذا 61 ہجری کی ابتدا میں 300 سے زائد لوگ حضرت سلیمان ابن سرد خزاعی کے گھر میں جمع ہوئے اور کہا کہ نبی کے فرزند شہید ہو گئے اور ہم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ اب اللہ ہم سے تب تک راضی نہ ہوگا جب تک ہم ان قاتلین حسین سے بدلہ نہ لے لیں یا شہید ہی ہو جائیں۔ لہٰذا ان تمام کوفیوں نے حضرت سلیمان ابن سرد کو اپنا امام تسلیم کر لیا اور اس بغاوت کا آغاز ہوا۔ دراصل حضرت سلیمان بن سرد ایک جلیل القدر صحابی رسول تھے جو مکہ سے تعلق رکھتے تھے اور بیعت رضوان میں بھی شامل تھے۔ آپ سے کئی احادیث بھی روایت کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کوفہ منتقل ہو گئے تھے۔ حضرت سلیمان حضرت علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے اور حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین بھی لڑی تھی۔ حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تھی۔ شہادت حسین کے بعد وہ تمام لوگ جو سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہنمائی میں قاتلین حسین کا بدلہ لینے کھڑے ہوئے انہیں توابون کہا گیا، یعنی توبہ کرنے والے۔ انہوں نے قسم اٹھائی کہ یا تو بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے اہل بیت رسول کو دوبارہ حکومت دلوائیں گے یا میدان جنگ میں شہید ہو جائیں گے۔ یہ لوگ ہر ماہ ایک جگہ جمع ہو کر خفیہ طور سے تدبیر کیا کرتے اور جنگ کی حکمت عملی و تاریخ پر بحث کرتے۔ حضرت سلیمان بن سرد کی کوششوں سے مدائن کے شیعہ رہنما سعد بن حذیفہ، بصرہ کے مثنیٰ بن مخرمہ العبدی اور عراق کے کئی قبائلی سردار اس بغاوت میں شریک ہو گئے اور اطراف کے علاقوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد آ گئی۔ ربیع الاول سن 65 ہجری کو مقام عین الوردہ میں 4000 کے قریب توابین جمع ہوئے۔ یہ فوج شیعان علی، اصحاب اہل بیت اور موالیوں پر مشتمل تھی۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ مختار ثقفی نے حضرت سلیمان ابن
ابن سرد خزائی کو پیغام بھی بھیجا تھا کہ توابین کی فوج کو ابھی جنگ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان میں جنگی مہارت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، نیز ان میں جنگ لڑنے کی حکمت عملی کی کافی کمی ہے۔ مختار یہ چاہتا تھا کہ توابین مختار کے فوج کے ساتھ مل جائیں اور اس طرح جب ایک بڑی لشکر بن جائے گی تب ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان کے انتظامات کے بعد پوری قوت سے بنو امیہ سے ٹکراؤ کیا جائے، لیکن توابین نہایت ہی بے چین تھے اور امام مظلوم کا بدلہ لینے میں انہوں نے اور تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جب یہ لشکر کربلا پہنچی تو توابین گھوڑے سے اترے اور تمام لوگ امام حسین کی قبر پر گر گئے، گریہ و زاری کرنے لگے اور یہ لشکر ایک پرجوش فوج بن گئی۔ تاریخ طبری کے مطابق کربلا میں حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدایا تو گواہ رہنا، ہم حسین کے ماننے والے، ان کی راہ پر چلنے والے اور ان کے قاتلوں کے دشمن ہیں۔ 25 جمادی الاول کو مقام عین الوردہ پر دونوں لشکر کا ٹکراؤ ہوا۔ شامی لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی جس کا امیر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ 4 دن کی گھمسان کی لڑائی کے بعد بہت سارے توابین شہید کر دیے گئے اور بے دریغ لوگوں کو قتل کیا گیا۔ آخر کار حضرت سلیمان ابن سرد خزائی بھی شہید ہو گئے، لہٰذا رفاع بن شداد پیچھے ہٹ گئے اور جو توابین زندہ بچ گئے ان کے ساتھ واپس کوفہ لوٹ گئے جہاں وہ لوگ مختار سخفی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ بظاہر تو وہ یہ جنگ ہار گئے مگر تاریخ میں اس گروہ نے حسین ابن علی کے ساتھ اپنے محبت، جانثاری اور وفا کا ثبوت دیا اور اپنے دامن میں لگے دغا اور دھوکے کے الزام کو صاف کر لیا۔ توابین کی بغاوت سے فائدہ یہ ہوا کہ اہل عراق کے لوگوں کے دلوں میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت طول پکڑ گئی۔